بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ میرے سامنے ہی ایک سبک سی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ بولی، مجھے آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا سردار صاحب، بلکہ آپ کو فون کرنے کے بعد میں آپ کی زیادہ منتظر تھی۔ دراصل اچھے لوگ ہر شے میں کوئی نہ کوئی خوبی دیکھ لیتے ہیں۔ سگریٹ پیتے ہیں آپ؟ جی میں پیتا تو ضرور ہوں، مگر آپ شاید پسند نہ کرتی ہوں۔ نہیں، میرا خیال نہ کریں، بلکہ مجھے سگریٹ پینے والے لوگ اچھے لگتے ہیں۔ لیں پئیں، یہ کہہ کر اس نے میز کی دراز سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر میرے آگے رکھ دیا۔ آپ کی مہربانی ہے، یہ اچھی بات ہے کہ آپ اتنی خوش اخلاق ہیں۔ ویسے آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ مسٹر ولسن مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ میں ٹھیک سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں نے آپ کے بارے میں انہیں بتا دیا تھا، مگر انہیں کوئی کام پڑ گیا۔ یہی کوئی 3 بجے باہر چلے گئے اور ابھی تک واپس نہیں آئے۔ اس کی آنکھیں بلی کی آنکھوں ایسی تھیں۔ عمر اس کی یہی کوئی 30 سال ہوگی۔ صحت بھی اس کی بہت عمدہ تھی اور وہ بڑے اعتماد سے بات کرتی تھی۔ اس کی آواز میں جو موسیقی جھلکتی تھی، اس کے بارے میں اسے میں پہلے ہی بتا چکا تھا اور اس پر وہ میری ممنون بھی تھی، مگر اس کی یہ بات سن کر مجھے افسوس ہوا۔ وہ مجھے صحیح صورتحال بتانے سے گریزاں تھی اور شاید مسٹر ولسن بھی عمدن باہر نکل گئے تھے۔ میں کوئی نتیجہ اخذ نہ کر سکا۔ عین اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ مسز ولسن فوراً ہی اس کی طرف لپکی۔ فون دوسرے کمرے میں تھا۔ میں کوششوں کے باوجود اس کی گفتگو نہ سن سکا۔ جب وہ واپس آئی تو بولی، مجھے افسوس ہے سردار صاحب، مسٹر ولسن آج آپ سے نہیں مل سکیں گے، بلکہ وہ 3 دن تک گھر نہیں آ سکیں گے۔ کسی کام سے وہ شہر سے باہر چلے گئے ہیں۔ کیا مطلب وہ شہر میں نہیں ہیں؟ جی ہاں، یہ فون انہوں نے گجرانوالہ سے کیا تھا۔ وہاں انہیں کیا کام ہو سکتا ہے؟ بس ایسا ہی ہے، اپنے کاروبار کے سلسلے میں پھرتے رہتے ہیں۔ کہہ رہے تھے کہ وہ آج رات اسلام آباد جا رہے ہیں اور 3 دن بعد واپس آئیں گے۔ مجھے حیرت ہے خاتون، حالانکہ میں نے انہیں پہلے بھی مطلع کر دیا تھا۔ کیا وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے؟ نہیں، یہ آپ نے کیسے سوچ لیا؟ وہ تو آپ سے ملنے کے لیے خود آپ کے گھر گئے تھے۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ 3 دن بعد پھر آؤں گا۔ وقت میں نہیں بتا سکوں گا، جیسے ہی موقع ملا میں آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھ گیا۔ آپ چائے تو پیتے جائیں۔ جی نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ولسن ہوں گے تو پھر چائے بھی پی لیں گے۔ میں اس کے ڈرائنگ روم سے باہر نکل آیا، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بہت ہی غیر مرئی سی حرکت میرے ساتھ ضرور ہو رہی ہے۔ یوں ہی میری چھٹی اس مجھے خبردار کر رہی تھی، مگر اس کا میں اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی باہر نکل آئی۔ مجھے افسوس ہے آپ ولسن سے نہیں مل سکے، پلیز آپ اس کا خیال نہ کریں۔ نہیں، کوئی بات نہیں، مگر عین اسی وقت مجھے کسی سمت سے تیز روشنی سی چہرے پر پڑتی نظر آئی۔ یوں لگا جیسے کوئی میری تصویر لے رہا ہے۔ وہ شعلہ بس ایک لہجے کے لیے چمکا اور پھر بجھ گیا۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ وہ شعلہ پھر نہیں ابھرا۔ میرے سامنے برآمدے کے بالکل آخر میں ایک کمرہ بنا تھا، جس کا شیشے کا دروازہ برآمدے میں کھلتا تھا۔ میں سمجھا شعلہ شاید وہاں سے چمکا ہے، مگر دروازہ بند تھا اور شیشے کے سامنے پردے تنے تھے۔ یہ مسز ولسن، یہ کون آدمی ہے جو میری تصویر لے رہا ہے؟ ارے نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ آپ سے کس نے کہا؟ کہنے کی کیا بات ہے، یہ کیمرے کا بلب چمکا تھا ابھی۔ نہیں سردار صاحب، بجلی چمکی ہوگی۔ دیکھے نا، آسمان پر بادل چھا رہے ہیں، اس نے برآمدے سے باہر نکل کر کہا۔ باہیں پھیلا دیں جیسے وہ فوار کو محسوس کر رہی ہو۔ یہ دیکھیں، ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی ہے۔ دیکھیں تو میں برآمدے میں نکلا تو واقعی ہلکی ہلکی فوار پڑنے لگی تھی۔ میں کچھ لاجواب سا ہو گیا۔ کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ مسز ولسن بڑی معصوم سی بنی میرے سامنے کھڑی تھی۔ اچھا، اب اجازت دیں، یہ کہہ کر میں ہلکی ہلکی بارش میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے باہر نکل آیا اور ان کے ملازم دروازہ بند کر لیا۔ میرا ذہن مسلسل اس چمکارے میں الجھا ہوا تھا۔ بارش کو بھی اسی وقت ہی برسنا تھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے وہ میرا وہم ہو، ان لوگوں کو میری تصویر سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی، مگر ایسی
ایسی بات نہیں تھی، عین ممکن ہے انہوں نے کمرے کے اندر بھی کسی خفیہ کیمرے سے میری تصویریں اتار لی ہوں، مگر میں اس سلسلے میں بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ اس ولسن نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ کچھ ہی دور چلنے کے بعد مجھے پھر ایک رکشہ مل گیا اور میں اس میں بیٹھ کر اپنی کوٹھی جا پہنچا۔ غصہ مجھے بہت آ رہا تھا کہ میرا پھیرا بالکل ہی بیکار گیا۔ میں ولسن کو ذہن سے کسی طرح بھی نہیں نکال سکتا تھا۔ اس کا وجود میرے لیے کسی نئے خطرے کا باعث بن رہا تھا۔ اس نے مجھے اس رات نمٹ لینا چاہیے تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ گھر پر موجود تھا اور جان بوجھ کر میرے سامنے نہیں آیا۔ اس شام اس نے میری تصویروں پر ہی اکتفا کیا تھا۔ خیر دیکھا جائے گا، وہ کوئی ہوا تو نہیں تھا، آخر آدمی ہی تھا، اس سے نمٹ لینا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ حیدر اس وقت باورچی خانے میں تھا اور سروری خانم کمرے میں بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میں سیدھا اس کے پاس جا پہنچا۔ بارش نے مجھے زیادہ نہیں بھگویا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ پتہ نہیں مجھے سامنے دیکھ کر اتنی مسرت کیوں محسوس کرتی تھی۔ اس کا چہرہ گلنار ہو گیا تھا۔ چلیں سروری خانم، اب تیار ہو جائیں، میں آپ کو ڈلو صاحب کے ہاں چھوڑ آتا ہوں۔ پہلے آپ کھانا تو کھا لیں، باہر اچھی خاصی بارش ہو رہی ہے، ایسے میں سفر کیا مزہ دے گا، ہم صبح چلے جائیں گے۔ نہیں خانم، اسی وقت بہتر ہے، ابھی کھانا کھا کر چل دیں گے، میں نے بڑی ہی سرد مہری سے کہا۔ وہ پریشان سی ہو گئی۔ کیا بات ہے، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ آپ کے لیے میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے میری؟ مجھے افسوس ہے سروری خانم، میں اس گورکھ دھندے میں پھنسنا نہیں چاہتا، براہ کرم آپ واپس چلی جائیں۔ میں پچھلی تمام باتوں پر لعنت بھیجتا ہوں، میرے لیے اس بارش کی کوئی اہمیت نہیں، آپ بہرحال تیار ہو جائیں۔ یہ کہہ کر میں تیزی سے اس کے کمرے سے نکل آیا۔ اس کے چہرے کے سارے چراغ بجھنے لگے۔ وہ میرے پیچھے آئی اور میرا راستہ روک کر بولی، آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے؟ نہیں بی بی، میرا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بہتر ہے آپ آہو کے پاس واپس چلی جائیں۔ ٹھیک ہے، میں چلی جاتی ہوں، وہیں چلی جاتی ہوں، مگر پھر آہو نے آپ سے کوئی بےہودگی کی تو میں ذمہ دار نہ ہوں گی۔ وہ آپ کے خلاف لمبے چوڑے منصوبے بنائے بیٹھا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، کہہ دیں اس سے جو ہو سکے وہ کر لے۔ میں نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں، میں اس کا گھر پھونک دوں گا، اس کا کیا روب دیتی ہیں آپ مجھے؟ وہ میری بات کا جواب دینے کی بجائے تیزی سے اندر چلی گئی اور چند ہی لمحوں بعد وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈال کر بچے کے ساتھ باہر نکل آئی۔ میں نے آپ جیسا بے مروت آدمی کوئی نہیں دیکھا ہے، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے کنی کتراتی ہوئی تیزی سے باہر نکل گئی۔ اوے حیدر، جا انہیں گھر چھوڑا، کوئی رکشہ لے لینا۔ میں نے حیدر کو آواز دے کر اس کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ جتنی جلدی وہاں سے نکل جاتی اتنا ہی اچھا تھا۔ حیدر لپکتا ہوا باہر چلا گیا اور لان میں سے گزر کر سروری کا بھاری بھرکم بیگ خود اٹھا کر آگے آگے چلنے لگا۔ وہ سڑک پر پہنچے تو میں نے آہو کو فون کر دیا۔ وہ اس وقت گھر پر ہی تھا۔ بڑی ترنگ بری آواز میں بولا، ہیلو، کون ہے؟ میں غلام جلانی ہوں۔ آہو صاحب کیسے ہیں آپ؟ اوے، آپ کو میں کیسے یاد آ گیا؟ بھائی جی خیر تو ہے، کہاں ہیں آپ اس وقت؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں۔ آپ کی بیگم کہاں ہے؟ وہ تو اپنی کسی عزیز کے پاس گئی ہے، فیصلہ آباد، کبرا بھی اس کے ساتھ ہے، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اچھا، حیرت ہے، دراصل میں نے انہیں فیصلہ آباد میں ہی دیکھا تھا، کیا وہ آپ سے ناراض ہو کر گئی ہیں؟ نہیں تو، یہ کس نے کہا آپ سے؟ میں نے انہیں روک کر پوچھا تھا، وہ کہہ رہی تھیں آپ نے انہیں زہر دینے کی کوشش کی مگر وہ بچ گئیں، پھر آپ نے اسی روز انہیں کمرے میں بند کر کے آگ لگانے کی کوشش کی۔ بالکل بکواس، یہ بالکل غلط ہے، وہ سروری ہی تھی۔ ہاں، میں انہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ کہیں وہ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اس کے ذہن نے خواہ مخواہ ہی ایسی باتیں سوچ لیں، ورنہ یہاں سے تو وہ ٹھیک ٹھاک گئی تھی اور کبرا بھی اس کے ساتھ تھا۔ اور کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، ایک بہت بڑا راز ہے میرے پاس اور وہ بھی بڑے صاحب کے بارے میں ہے۔ اچھا تو پھر آپ میرے گھر آ جائیں، لعنت بھیجیں پرانی باتوں پر، آپ میرے محسن ہیں جلانی صاحب۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، یہ بات آج بڑے صاحب کو بتانی بہت ضروری ہے۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ ابھی میں پیچھے ہٹا ہی تھا کہ حیدر مجھے اندر آتا دکھائی دیا۔ اوے، تو ان کے ساتھ نہیں گیا؟ نہیں صاحب جی، وہ بس مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کیا غلطی ہو گئی؟ کیا کہنا چاہتا ہے تو؟ وہ اس نے مجھے تھپڑ مار دیا ہے۔ کیا مطلب؟ اوے، تو کہیں کوئی گڑبڑ
गड़बड़ तो नहीं कर बैठा? वो जी मुझे मौका मिल रहा था जी, बारिश भी हो रही थी, आपने भी मुझसे कह रखा था। हाँ हाँ, कुछ बात बनी फिर के नहीं? नहीं जी, वो बहुत दलील औरत है। आखिर हुआ क्या है, कुछ बताएगा भी के नहीं? मैं अपनी हंसी न रोक सका। वो जी दरअसल मैंने इसे कहा कि चल मैं तुझे किसी होटल में चाय पिलाता हूँ, बस वो इस बात पर भड़क उठी। मैंने इसकी मिन्नत भी की मगर वो तो बिल्कुल पागल हो गई। तड़ाक तड़ाक उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारे और मुझसे बैग छीन कर आगे निकल गई। कुछ ही दूर इसे रक्षा मिल गया और वो उसमें बैठकर आगे चली गई। हद तेरे हैदर की ऐसी तैसी। बस जी गलती हो गई, आपने भी मेरा ख्याल है मुझे अच्छा मशवरा नहीं दिया था। ओए चाचा, मशवरा तो बहुत अच्छा था मगर तू है ही निकम्मा आदमी। चल खैर कोई बात नहीं, तेरे लिए मैं कोई और बंदोबस्त कर दूंगा। जा अब खाना ले आ। वो परेशान सा होकर बावर्ची खाने की तरफ चला गया। उसकी हालत पर मुझे बहुत तरस आता था। बेचारा सारी उम्र तरसता रहा, कोई इसका मुअन्नस था न गमख्वार। इस कोठी की नौकरी पर ही कनात करता चला गया। इसने कभी सोचा ही नहीं था कि इसके बाहर भी कोई जिंदगी है जो इसके लिए नई राहें लिए हुए थी। कैसा बदकिस्मत आदमी था वो। और अब जो इसने हाथ बढ़ाया तो इसके मुंह पर थप्पड़ लगे जिन्हें वो देर तक सहलाता रहेगा और फिर किसी की तरफ आंख उठाकर कभी नहीं देख सकेगा। मैंने सोचा मैं उसके कोई बंदोबस्त कर ही दूं तो अच्छा है, इसकी तन्हाई खत्म हो जाएगी, इसका दिल बहल जाएगा। कोठी में काम करके उसे ज्यादा खुशी होगी। खाना खाकर मैंने लिबास तब्दील किया और गैराज से मोशन की गाड़ी निकालकर बाहर निकल गया। मैं दरअसल उस रात इस गाड़ी का मॉडल तब्दील करवा देना चाहता था। वो मेरे बहुत काम आ सकती थी। उसे कंदियार भी ले जा सकता था, नई गाड़ी भी मैं ले सकता था मगर उससे फायदा होता वो फिर मुझे किसी न किसी जगह छोड़ देना पड़ती तो मेरा क्या। मैं तो वो लट्टू होकर रह गया था जिसका पैंदा ही नहीं होता। वो महज एक कील पर घूमता है, जैसे ही वो कील गैर मुतवाजन होती है गिर जाता है। मैं गाड़ी कहाँ खरीद सकता था। मैं जब आहू के घर पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि मेरे लिए दरवाजा कुबरा नहीं खोला। ओए कुबरा, ये क्या चक्कर है उस्ताद? उस्ताद तू, ये मैं क्या देख रहा हूँ? गाड़ी तो बड़ी जबरदस्त है तेरे पास, कैसे आए हो? मैं आहू से मिलने आया हूँ, पर मुझे ये बता कुबरा के घर पर ही है ना? हाँ ऊपर है। और उनकी बेगम वो फैसलाबाद गई हुई थी, कोई 1 घंटा पहले वापस आई हैं। मैं भी उनके साथ था। बकवास करता है तू। अबे वो फैसलाबाद कब गई थी और तू इतने दिन कहाँ रहा? मुझे सब पता है, तू झूठ बोलता है। इधर आ जाओ उस्ताद, अंदर बैठ, मैं आहू को इतला देता हूँ। कुबरा ने मुझसे आंख चुराते हुए कहा। वो भी बुझ सा गया था जैसे उसका राज फाश हो गया हो। जब वो मुझे कमरे में बिठा चुका तो मेरे सामने हाथ बांध कर बोला, उस्ताद खुदा के लिए चुप ही रहना, बीबी पता नहीं कहाँ से ख्वार होकर आई है। मैं भी 3 दिन सैर सपाटे करता रहा और आज बीबी के साथ इस घर आया हूँ। मगर तुझे कैसे पता चला है? सुना है आहू ने सरवरी खानम को मारने की कोशिश की थी, पहले उसे जहर दिया फिर कमरे में आग लगा दी। नहीं यार, वो तो इसकी बहुत ही इज्जत करता है। ये बात तुझे किसने बताई है? मैंने यही सुना है, सही बात बता दे तो बेहतर है। नहीं उस्ताद, ये बिल्कुल गलत है, किसी ने झूठ कहा है। तुम्हारी तो अब शान ही निराली है, बड़े लंबे हाथ मार रहे हो तुम। कुछ ऐसी ही बात है प्यारे, जा आहू को इतला दे, जलानी आया है। तेरे पास कोई पैसे होंगे फिर वही जलालत। ओए तू ऐसा मंगता क्यों हो चुका है आखिर? बस यार, धंधा ही नहीं चलता, बहुत मंदा जा रहा है आजकल। कोई नया काम शुरू नहीं किया है तूने? यही तो बता रहा हूँ तुझे, बहुत परेशान हूँ आजकल। अच्छा अच्छा, देखेंगे तेरी परेशानी भी। जा आहू साहब को इतला दे। वो हंसता हुआ बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद आहू नीचे आ गया। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो बहुत संजीदा नजर आ रहा था। अलैक सलैक के बाद बोला, तुम कहते थे कि तुमने सरवरी को फैसलाबाद में देखा है, ये कब की बात है? ये कल की बात है। मैं किसी रक्षा की तलाश में था कि कचहरी रोड पर वो मुझे मिल गई। क्यों, क्या बात है? खैर तो है? हाँ वैसे तो खैर ही है, वो वापस आ गई हैं, मगर हैरत है कि तुमसे मिलने की बात वो नहीं करती हैं। वो कुछ परेशान नजर आती थी, हो सकता है इन्हें याद ही ना रहा हो। नहीं, उसे याद भी आ गया था, मगर मेरे बताने के बाद। तुम कहो आजकल
کیا کر رہے ہو؟ تمہاری کوئی اطلاع ہی نہیں ملی تھی بہت دن سے، بس ایسے ہی میں ادھر ادھر پھرتا رہا۔ بات یہ ہے آہو صاحب کے اس روز بڑے صاحب پر جن لوگوں نے حملہ کیا تھا، اس سلسلے میں کوئی گرفتاری بھی ہوئی کہ نہیں؟ کئی لوگ پکڑے گئے تھے، بیرے بھی اندر ہیں، مگر وہ کچھ قبولتے نہیں ہیں، کسی نے بھی اعتراف نہیں کیا ہے۔ دیکھیں اس سازش میں 3 آدمی شریک تھے، ایک حاجی عبدالستار وہی النور ہوٹل والا، دوسرا ملک اشرف۔ کیا ملک اشرف؟ نہیں یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی ہوا ہے، تیسرے آدمی کا مجھے صحیح پتہ نہیں ہے، مگر میرا خیال ہے کہ وہ مرحوم ستناجا صاحب تھے اور ان کے ساتھ محسن ستناجا کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ نہیں یار، ایسا اندھیر نہیں ہو سکتا ہے، یہی تو بات ہے، یہ بیش بدل کر بڑے صاحب کا خاتمہ بالخیر چاہتے تھے۔ کوئی ثبوت؟ میں نے انہیں پکڑ کر باندھ لیا ہے، میرا خیال ہے کہ حاجی صاحب تو بہت بیمار ہوں گے یا مر چکے ہوں گے۔ ملک اشرف بھی میرے قبضے میں ہے اور محسن بھی۔ حاجی صاحب اور محسن تو لاہور ہی میں ہیں، البتہ ملک اشرف ذرا دور ہے۔ کہاں؟ میاں والی میں، اور میں اسے لا سکتا ہوں۔ یہ تو بہت بری خبر سنائی ہے تم نے جیلانی، کیا انہوں نے خود تسلیم کیا ہے؟ ہاں یہی بات ہے، وہ اقرار بھی کر چکے ہیں۔ یہ بڑی ہی خوفناک بات ہے، ملک اشرف پر وہ بہت بھروسہ کرتے ہیں، کرتے رہیں، مگر حقیقت یہی ہے آہو صاحب، اور ہمیں بڑے صاحب کو اطلاع دینی چاہیے۔ وہ تو میں ضرور کروں گا، مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی ہے، ذرا مجھے تفصیل بتاؤ۔ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، مجھے آپ بڑے صاحب کے پاس لے چلیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پہلے بھی ان سے مل چکا ہوں 2 بار، اور میں ساری تفصیل انہیں خود بتانا چاہتا ہوں۔ نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا، البتہ میں انہیں اطلاع دے سکتا ہوں۔ اگر وہ دونوں آدمی نہیں ملے تو ملیں گے کیوں نہیں، وہ لاہور ہی میں ہیں۔ اچھا یوں کریں گے پہلے انہیں گرفتار کروا دیں؟ نہیں، ٹھہرو، میں فون کر کے معلوم کرتا ہوں، مجھے بڑے صاحب تک بات پہنچانے دو۔ یہ کہہ کر وہ اسی وقت صحن میں نکل گیا۔ کبرا میرا خیال ہے اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا، آہو اوپر چلا گیا تو اس کے قدموں کی آواز پہچان کر وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ کیا بات ہے استاد، کوئی خاص گپلا ہے؟ نہیں، میں آہو سے ملنے آیا تھا، اور بس تم کہو حالات کیا ہیں؟ ٹھیک ہی ہیں، قسم اللہ کی تم ادھر رہ جاؤ، تمہارا ایسا بندوبست کروں گا کہ ہمیشہ اس خادم کو یاد رکھو گے۔ نہیں کبرا، یہ نہیں ہوگا، یہ رکھ لو، البتہ یہ 1000 روپیہ ہے۔ میرے پرانے دوست ہو تم، ویسے یہ بتاؤ وہ مائی کہاں ہے اب؟ وہ تو یہ جگہ چھوڑ گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، پر یہ اچھا ہی ہوا۔ ہاں، انہیں یہی کرنا چاہیے تھا۔ ایک کام کر سکتے ہو تم، حکم کرو بادشاہو، میں تو آپ کا داس ہوں۔ اوئے بیٹھ، اوئے ابھی سے آپ جناب کرنے لگا، روپے میں بڑی طاقت ہے بھائی۔ اچھا ایک بات بتا، کوئی ایسی خاتون مل سکے گی جو ہماری کوٹھی میں ملازمہ کے طور پر رہ سکے؟ دراصل ادھر ہمارا ایک آدمی بھی ہے، مجھے اس کی تنہائی کا خیال ہے، کوئی معقول عورت ہو تو اس کا نکاح بھی پڑھوا دیں گے۔ میرا خیال ہے میں بندوبست کر سکتا ہوں۔ بس ٹھیک ہے، اس عورت کو لے کر تم اس جگہ آ جاؤ، پتہ میں لکھ رہا ہوں، میرا ایک ملازم ہے حیدر، دراصل میں اس کے لیے بات کر رہا ہوں، فکر ہی نہ کرو استاد، میں صبح 9 بجے پہنچ جاؤں گا، ملازمہ بھی ساتھ ہوگی، میرا خیال ہے اس سے وہ نکاح کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ بس ٹھیک ہے، جو مرضی ہے کرنا، بس لے آنا۔ میں نے اپنا پتہ اس کو لکھ کر دے دیا، مگر دیکھ کسی کو میرے اس پتے کا بھید نہیں بتانا ہے۔ تو فکر ہی نہ کر پیارے، میں کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلا ہوں۔ اتنے میں آہو واپس آ گیا۔ چلو اے بدبخت، بھاگ یہاں سے، یہ جب بھی آتے ہیں تو ان کے کان بالی ڈالنے بیٹھ جاتا ہے، ہٹ پرے۔ کبرا کچھ نہیں بولا آہو سے، وہ بہت ڈرتا تھا، اسی وقت باہر نکل گیا۔ آہو نے دروازہ کھلا رکھا اور صحن میں نظر ڈال کر بولا، سالا اوپر چلا گیا ہے، ایک تو میں اس سے بہت تنگ ہوں، بات یہ ہے جیلانی کہ تم ان دونوں کو میرے ساتھ لے کر ابھی گلبرگ تھانے جا سکتے ہو۔ ہاں میرا خیال ہے ایسا ہو سکتا ہے، تو پھر چلو ہم ابھی نکل جاتے ہیں، مگر ٹھہرو، پہلے النور ہوٹل فون کر کے معلوم کرو کہ حاجی صاحب اب کیسے ہیں۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھہرو میں فون نیچے منگوا لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ صحن میں نکلا اور 5 ہی منٹ بعد وہ فون نیچے لے آیا اور اس کا پلگ لگا کر اس نے ہوٹل النور فون
कर दिया। हेलो होटल अल नूर, लें बात करें। आहू ने फोन मुझे दे दिया। दूसरी तरफ से मैनेजर बोल रहा था, देखे मैं मोहसिन सतनाजा बोल रहा हूँ। हाजी साहब का क्या हाल है? अब वो अभी तक अस्पताल में है जनाब, और इन्हें अभी तक होश नहीं आया है। किस अस्पताल में है? वो गंगा राम अस्पताल में है, कमरा नंबर 24। उनसे मिलने की इजाजत है? आपको शायद मिल जाए, वैसे वो इजाजत नहीं देते। ठीक है, मैं इन्हें देखता हूँ। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। हमें इस काम के लिए पुलिस की जरूरत होगी आहू साहब, वही इन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। इसका बंदोबस्त भी हो चुका है। मुझे बताएंगे वो मोहसिन कहाँ है? मोहसिन गुलबर्ग की एक कोठी में पड़ा है, और मैं इसे भी यहाँ मंगवा सकता हूँ। तो फिर मंगवाएं उसे, या फिर अपने आदमी से कहेंगे वो उसे साथ लेकर गुलबर्ग थाने पहुँच जाए। हाँ, ये बेहतर रहेगा। वो मोहसिन को किस आदमी के पास पहुँचाए? इंस्पेक्टर कदीर के पास। वो इसका इंतजार कर रहा होगा। मैंने उसी वक्त हैदर को फोन कर दिया। वो अभी तक जाग रहा था। बड़े डरे सहमे लहजे में बोला, हेलो हेलो, ओए देख, ओए ज्यादा हेलो हेलो की दौड़ नहीं है। जी जी मैं समझ गया। देख वो मोहसिन साहब है ना? जी जी मैं सुन रहा हूँ। इसको अभी वहाँ से निकाल और किसी रक्षा टैक्सी में डालो, गुलबर्ग थाने पहुँचा दे। इंस्पेक्टर कदीर साहब के पास कहा है कि उसे ऐसा करने का हुक्म मिला था, और बस कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। नहीं, वो इंस्पेक्टर तुम्हें थाने के बाहर सड़क पर ही मिल जाएगा, समझे? फिक्र की कोई बात नहीं है। बस ये काम करके घर वापस चले जाना। जी ठीक है, पर मुझे बहुत डर लग रहा है यार। आहू साहब बात गड़बड़ हो जाएगी, हमें खुद ही जाना पड़ेगा। मैंने फोन रोक कर कहा। हाँ, तुम्हारी ये तजवीज बहुत अच्छी है। इतने में मैं भी वहीं पहुंच जाऊंगा। आदमी होश में होगा ना? नहीं, वो होश में शायद ना हो। मैं फिर फोन पर हैदर से मुखातब हो गया। हैदर, तू उसे निकाल कर बाहर गेट पर डाल दे, हम अभी आ रहे हैं। ठीक है? हाँ, ये बेहतर रहेगा। मैं इसे निकाल कर गेट पर पहुंचा देता हूँ। ये कहकर इसने फोन बंद कर दिया। मैं और आहू इसी वक्त कमरे से बाहर निकले और गाड़ी में बैठकर सीधे गुलबर्ग की तरफ चल दिए। बारिश इस वक्त भी हल्की हल्की बरस रही थी और मौसम बहुत ही खुशगवार हो गया था, मगर मैं ऐसे अजाब में फंसा था कि कोई मौसम भी मुझ पर असरअंदाज नहीं हो सकता था। और आहू तो ऐसा आदमी हो गया था जो हर वक्त नफा नुकसान के सवाल निकालता रहता था कि इस मामले में सूद क्या है और ज़ियां क्या होगा। हम गुलबर्ग पहुंचे तो इस वक्त तक हैदर मुलजम को गेट पर ला चुका था। इसकी मुश्कें कसी हुई थीं और वो थोड़ा थोड़ा होश में आ रहा था। ये कोठी किसकी है? बस अपनी ही है। मेरा एक दोस्त रहता है यहाँ। हमारी सवारी सामने ही है। कार को सामने देखकर हैदर ने दरवाजा खोल दिया। मैंने उसकी मदद से मोहसिन को गाड़ी की अकबी नशिस्त पर डाला और हम उसी वक्त वहाँ से आगे निकल गए। कुछ ही देर बाद हमने मोहसिन को इंस्पेक्टर कदीर के पास पहुँचा दिया। वो थाने के बाहर सड़क पर खड़ा था। मैं कार के अंदर ही बैठा रहा। सारी बात आहू ने की और मोहसिन को सड़क पर डालकर मेरे पास आ बैठा। चलो भाई, पुलिस के आदमी अब गंगा राम पहुंच चुके होंगे, बाकी का काम वो खुद कर लेंगे। ये बताओ कि मलक अशरफ को तुम कब यहाँ ला सकते हो? इसके लिए मुझे 3 दिन की मोहलत चाहिए। वो मियाँ वाली में है। ठीक है, मैं जुमेरात को तुम्हारा इंतजार करूंगा। आज पीर है, मैं इससे बहुत पहले आ जाऊंगा। आप बेफिक्र रहें। ये कार किसकी है? मेरा ख्याल है मैंने इसे पहले सतनाजा के पास देखा था। ये उन्हीं की है, मोहसिन साहब की। मुझे जरा सैर सपाटे के लिए दे रखी थी। तेरा भी जवाब नहीं है जलानी। पता नहीं तू किस चीज का बना हुआ है। मैं आपका खादम, आपके बाल बच्चों का खादम। अरे हाँ, मुझे याद आया। आपको मुबारक हो, अल्लाह ने आपको लड़का दिया है। शुक्रिया। तुमने शायद उसे सरवरी की गोद में देखा होगा। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ, चलें, आपकी मुराद बार आई, नस्ल चल निकली। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ यार, मैं तो मायूस हो चुका था, लेकिन अल्लाह बड़ा कारसाज है। बच्चा तो एक भी बहुत होता है। आहू साहब, हू बहू आपकी तस्वीर है। मैंने गौर से देखा था। इसे बहुत प्यारा लगता है। हाँ, इसकी माँ को भी तो देखो। और फिर खैर, हम भी किसी से कम नहीं हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? जी क्यों नहीं, आप तो अब भी कमाल करते हैं। बड़ा नूर है आपके चेहरे पर। बस अल्लाह की मेहरबानी है। मेरा ख्याल है आज रात तुम मेरे हाँ गुजार लो। नहीं, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। अभी मुझे बहुत काम करने हैं। मैं अलबत्ता आपको घर छोड़ देता हूँ। ये बताएं, आहू साहब के
آپ کی سالی مسند آرا کا کیا حال ہے؟ مجھے پتا ہے تم کیوں پوچھتے ہو اس کے بارے میں، مگر اس کی حالت کچھ اچھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ اسے پاگل خانے میں بھجوا دوں۔ کیوں؟ ایسی کیا بات ہوئی ہے؟ اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے میرے بھائی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اب وہ کسی بھی کام کی نہیں رہی۔ سکھیرا سے اس کی منگنی کی تھی مگر وہ بھی بد دل ہو چکے ہیں۔ اس کی صحت کی خرابی میں آپ کا بھی بڑا ہاتھ ہے آہو صاحب۔ آدمی کو اپنا راستہ صاف رکھنا چاہیے بھائی، یہ بڑی اہم بات ہے، سمجھے ہو نا تم؟ ہادی علی سے میری رشتہ داری بے وجہ نہیں تھی، بڑے کاریگر آدمی ہیں آپ۔ حیرت ہے اتنی بڑی ذمہ داری پی گئے، یہ آپ ہی کا حوصلہ ہے۔ میرے دل میں آیا کہ میں کسی جگہ کار کو ٹکرا کر آہو کا ستیہ ناش مار دوں، مگر پھر کچھ سوچ کر میں چپ ہی رہ گیا۔ آہو نے میری بات کا جواب نہیں دیا، خاموش بیٹھا رہا۔ ویسے آپ نے بڑے صاحب سے بات کی تو وہ کیا کہتے تھے؟ میں نے تمہارا نام لے دیا تھا، وہ بڑے حیران ہوئے، مگر اس سلسلے میں جو تفتیش وہ کروا رہے ہیں اس میں ان لوگوں کا نام شامل کر کے انہیں خوشی نہیں ہوگی۔ کہہ رہے تھے کہیں خواہ مخواہ تو ان کو نہیں پھنسوا رہے ہو۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ اس بارے میں آپ کا یار ہی ثبوت لایا ہے۔ پھر کیا بولے وہ؟ کچھ نہیں، کہا کہ ہم ان کو حراست میں لے لیتے ہیں، آپ ان سے میری ملاقات نہیں کروا سکتے۔ اس کا انحصار پولیس کی تفتیش پر ہے، اگر بات سچ نہ نکلی تو پھر شاید آپ کو پریشانی اٹھانی پڑے۔ ایسا نہیں ہوگا، بڑے صاحب کے یہی خیر خواہ ان کی تباہی چاہتے ہیں، یہ بات میں ثابت کر سکتا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد میں آہو کو اس کے گھر کے دروازے پر اتار کر واپس آ گیا۔ رات کچھ زیادہ ہی بیت گئی تھی اور میں بہت زیادہ تھک گیا تھا۔ میں سیدھا اپنی کوٹھی جا پہنچا۔ حیدر ابھی تک میرا منتظر تھا، وہ میرے پیچھے ڈرائنگ روم میں آ گیا، بولا اس کا کیا بنا سردار صاحب؟ اسے میں پولیس کے حوالے کر آیا ہوں۔ وہ شبر کیسا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہی ہے، میں نے اسے کھانا کھلا دیا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ بہت دہائی دے رہا تھا۔ میں نے کہا بچے ابھی تو تجھے یہیں رہنا پڑے گا، یہ بڑی بڑی گالیاں دے رہا تھا وہ مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ چلو اچھا ہے 2 دن یہاں رہے گا تو اس کا کچھ ریسٹ ہی ہو جائے گا۔ اسے سگریٹ بھی دینے تھے، وہ بھی میں دے آیا ہوں، اور اس کے دونوں پاؤں میں دیوار کی زنجیر سے باندھ آیا ہوں۔ آدمی وہ بہت من چلا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، اس کا خیال رکھو اور یہ دروازے کھڑکیاں اچھی طرح بند کر کے سو رہو، ٹیلی فون کا ریسیور بھی الگ رکھ دو، میں بہت تھک گیا ہوں۔ یہ کہہ کر میں خوابگاہ میں جا کر لیٹ گیا اور ذہن سے سارے خیالات جھٹک کر میں گہری نیند میں کھو گیا۔ سوچنے کے لیے اب کیا باقی رہ گیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک مجھے آسیہ کی فکر تھی مگر اب وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے جاگیردارنی بن بیٹھی تھی اور مجھے امید تھی کہ اپنا کردار بخوبی نبھاتی رہے گی، اور اب تو ابھی بھی وہیں تھا۔ میری فکر اس کی وجہ سے ایک اور رخ اختیار کر گئی تھی، مگر پھر میں نے سوچا ٹھیک ہے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ آسیہ اپنا نفع نقصان خود سوچ سکتی ہے۔ صبح جب میں بستر سے اٹھا تو اس وقت 7 بج چکے تھے اور میری ساری کسل مندی دور ہو چکی تھی۔ حیدر اس وقت باورچی خانے میں تھا۔ 2-4 برتن جو سارے دن میں اکٹھے ہوتے انہیں صبح ہی صبح دھو لیتا تھا۔ میں نے نہا دھو کر لباس تبدیل کیا تو وہ میرے لیے چائے لے آیا۔ اس وقت 7:45 بج رہے تھے کہ گیٹ کی گھنٹی ٹرانے لگی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔